السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ، الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والہ۔ محترم ناظرین، حمد و صلوات کے بعد آج جو باتیں میں آپ حضرات کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں اللہ کی توفیق سے، وہ گناہوں کو مٹانے والے بعض اعمال کے بارے میں۔ میرے دوستو، ہم میں سے ہر شخص گنہگار ہے، اور گناہوں کو مٹانے کے لیے ضروری ہے کہ ہم میں سے ہر شخص اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف رجوع کرے، اپنے گناہوں سے سچی اور خالص توبہ کرے اور ان اعمال صالحہ کو انجام دے جن کے ذریعے اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اس کے گناہوں کو بخش دے اور انہیں نیکیوں میں تبدیل کر دے۔ گناہوں کو مٹانے والے بعض اعمال آپ کے سامنے پیش کیے جا رہے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ان اعمال پر عمل کرنے کی توفیق بخشے۔ ان اعمال میں سے سب سے پہلا عمل ہے ایمان اور عمل صالح۔ گناہوں کی بخشش کا سب سے بڑا سبب سچا ایمان اور اس کے ساتھ عمل صالح۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے والذین آمنوا وعملوا الصالحات لنکفرن عنہم سیئاتہم ولنجزینہم احسن الذی کانوا یعملون۔ اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے تو ہم ضرور بالضرور ان کے گناہوں کو معاف کر دیں گے اور انہیں ان کے اعمال کا یا نیک اعمال کا بہترین بدلہ دیں گے۔ تو سب سے پہلا عمل گناہوں کو مٹانے والے اعمال میں سے ایمان اور عمل صالح۔ دوسرا عمل ایمان اور تقوی ہے۔ گناہوں کو مٹانے کا ایک اور سبب ہے، وہ ہے ایمان کے ساتھ تقوی اختیار کرنا، یعنی اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے گناہوں سے پرہیز کرنا۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَكَفَّرْنَا عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَأَدْخَلْنَاهُمْ جَنَّاتِ النَّعِيمِ۔ اور اگر اہل کتاب بھی ایمان لے آتے اور تقوی اختیار کرتے تو ہم ان کے گناہ بھی مٹا دیتے اور انہیں نعمتوں والی جنت میں داخل کر دیتے۔ اور دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا ویکفر عنکم سیئاتکم ویغفر لکم واللہ ذو الفضل العظیم۔ اسی طرح سے میرے دوستو، گناہوں کو مٹانے والے اعمال میں سے تیسرا عمل ہے سچی توبہ اور استغفار کرنا۔ گناہوں کی بخشش کا ایک بہت بڑا سبب ہے میرے دوستو سچی توبہ کرنا اور اللہ تعالیٰ سے صدق دل سے معافی مانگنا۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا عسی ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم ویدخلکم جنات تجری من تحتها الانہار۔ اے ایمان والو، تم اللہ کے سامنے سچی اور خالص توبہ کرو، قریب ہے کہ تمہارا رب تمہارے گناہ مٹا دے اور تمہیں ان جنتوں میں داخل کر دے جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی۔ اسی طرح سے دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا الا من تاب وآمن وعمل صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات وکان اللہ غفورا رحیما۔ اسی طرح سے گناہوں کو مٹانے والے اعمال میں سے چوتھا عمل ہے مکمل وضو کرنا، کامل اور مکمل وضو کرنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے سنن ترمذی کے حوالے سے کہ من توضأ فأحسن الوضوء خرجت خطاياه من جسده حتى تخرج من تحت اظفاره۔ جو شخص اچھی طرح وضو کرے تو اس کے گناہ اس کے جسم سے نکل جاتے ہیں، یہاں تک کہ اس کے ناخنوں کے نیچے سے بھی نکل جاتے ہیں۔ تو میرے دوستو، مکمل وضو کرنا یہ بھی گناہوں کو مٹانے والے اعمال میں سے ایک اہم عمل ہے۔ اسی طرح سے پانچواں عمل گناہوں کو مٹانے والے اعمال میں سے ہے مساجد کی طرف پیدل چل کر آنا، جیسا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من تطہر فی بیتہ ثم مشى الی بیت من بیوت اللہ لیقضی فریضۃ من فرائض اللہ كانت خطوتاه احداہما تحط خطیہ والأخرى ترفع درجہ۔ کہ جو شخص اپنے گھر میں وضو کرے
پھر اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر کی طرف روانہ ہو جائے اور اس کا مقصد صرف اللہ کے فرائض میں سے ایک فریضہ کو ادا کرنا ہو، تو اس کے 2 قدموں میں سے ایک قدم ایک گناہ کو مٹاتا ہے، ایک قدم ایک گناہ کو مٹاتا ہے اور دوسرا قدم ایک درجہ کو بلند کرتا ہے۔ تو مساجد کی طرف پیدل چل کر کے آنا، یہ بھی میرے دوستو گناہوں کو مٹانے والے اعمال میں سے ایک اہم عمل ہے۔ اور ایک دوسری حدیث میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کثرت الخطی الی المساجد، مساجد کی طرف زیادہ سے زیادہ قدم اٹھانے کو گناہوں کو مٹانے والے اور درجات کو بلند کرنے والے اعمال میں سے بتایا ہے۔ اسی طرح سے میرے دوستو گناہوں کو مٹانے والے اعمال میں سے 5 وقتہ نمازیں، چھٹا عمل ہے 5 وقتہ نمازوں کی پابندی کرنا۔ دن اور رات میں 5 وقتہ نمازوں کی پابندی کرنا، یہ گناہوں کو مٹانے والے اعمال میں سے بہت بڑا عمل ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے صحیح مسلم کے حوالے سے کہ الصلوات الخمس والجمعۃ الی الجمعۃ ورمضان الی رمضان مکفرات ما بینہن اذا اجتنبوا الکبائر، کہ 5 وقتہ نمازیں ایک جمعہ دوسرے جمعہ تک اور ایک ماہ رمضان دوسرے ماہ رمضان تک درمیان کے گناہوں کا کفارہ ہوتے ہیں، بشرطے کہ وہ شخص کبیرہ گناہوں سے اجتناب کرے۔ اسی طرح سے گناہوں کو مٹانے والے اعمال میں سے اذان کے بعد دعا پڑھنا، گناہوں کو مٹانے والے اعمال میں سے فرشتوں کی آمین کے ساتھ آمین کہنا، اسی طرح سے امام کے پیچھے قومہ میں اللہم ربنا لک الحمد کہنا، دن میں 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ پڑھنا، دن میں 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر پڑھنا، تسبیحات پڑھنا، رمضان المبارک کے روزے رکھنا، لیلۃ القدر کا قیام کرنا، یوم عرفہ کا روزہ رکھنا، یوم عاشوراء کا روزہ رکھنا، حج بیت اللہ کی سعادت حاصل کرنا، عمرہ کرنا، خفیہ طور پر صدقہ و خیرات کرنا، آزمائشوں، تکلیفوں اور مصیبتوں میں صبر و تحمل کا مظاہرہ کرنا، برائی کے بعد نیکی کر لینا، گناہ کرنے کے بعد 2 رکعتیں پڑھنا، بوقت ملاقات مصافحہ کرنا، کفارہ مجلس پڑھنا، سلام کو پھیلانا اور اچھی گفتگو کرنا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا۔ تو میرے دوستو یہ بعض وہ اعمال ہیں جن سے گناہ مٹائے جاتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کے تمام گناہوں کو معاف فرمائے اور گناہوں کو اپنے فضل و کرم سے نیکیوں میں تبدیل کر دے اور عذاب قبر اور قیامت کے دن کی رسوائی سے محفوظ رکھے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔